إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے۔ طلاق کیا ہوتی ہے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اسلام میں نکاح یا شادی جو ہے یہ چونکہ ایک بہت سیریس میٹر ہے اور ایک بامقصد کام ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جب مرضی نکاح کریں، جب مرضی چھوڑ دیں، جب مرضی جو چاہے کریں اور اس کو ایک دل لبھانے کا ایک ذریعہ بنا لیں بس اور اپنی مرضی کرتے رہیں۔ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ میٹر ہے، ایک بہت سنجیدہ کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جہاں اس کے کرنے کے اصول بتائے گئے، پیچھے آپ نے نکاح کے بارے میں پڑھا کہ نکاح کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کیا کیا امور زہر نظر ہونی چاہیے، اسی طرح پھر اب اگر یہ کانٹریکٹ ختم کرنا پڑ رہا ہے کسی وجہ سے تو وہ کیسے کیا جائے گا وہ بھی یہاں پر ہمیں سکھا دیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ اگرچہ طلاق جو ہے اس کی اجازت ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق دارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حلال میں ہے وہ طلاق ہے۔ یعنی ہے تو حلال امر، لیکن یہ کہ یہ کوئی خاص پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ لیکن چونکہ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں اس معاملے کو مشکل نہیں بنایا کہ اگر دو افراد ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں شادی کا اور وہ فار سم ریزنز پوری کوشش کے باوجود اس کانٹریکٹ کو احسن طریقے سے چلا نہیں پا رہے، ان کو ڈر ہے کہ وہ اس میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے یا ان میں سے ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر پا رہا، تو اس کانٹریکٹ کو پھر ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا آپشن کھلا رکھا ہے۔ ایک اور اصول جو ہے وہ یاد رکھیے گا کہ ایک حدیث کے مطابق 3 چیزوں میں سنجیدگی اور ہنسی مذاق میں کہی گئی بات واقع ہو جاتی ہے۔ 3 معاملات ایسے ہیں جس میں آپ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو میں نے مذاق کیا تھا، اور وہ 3 معاملات کیا ہیں؟ نکاح، طلاق اور رجوع۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شوہر طلاق دے دے، طلاق کا لفظ بولے اور پھر کہ میں نے تو مذاق کیا تھا یا میری تو نیت نہیں تھی۔ تو جو وہ منہ سے بولے گا اس لفظ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور رجوع اگر وہ کر لیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں یہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ جو بھی چاہے ہنسی مذاق میں کیا جائے یا سنجیدگی میں کیا جائے، یہ 3 معاملات یعنی نکاح، طلاق اور رجوع ایسے معاملات ہیں جو واقعہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک اور اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ بلا وجہ طلاق دینا یا بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا دونوں ہی ناپسندیدہ ہیں۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بلا وجہ خلا حاصل کرنے والی عورتوں کو منافق کہا گیا ہے۔
اور مرد کے لیے بھی یہ بات ناجائز ہے کہ وہ بلا وجہ یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورت کو طلاق کی دھمکی دے، یعنی اس کو بلیک میل کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کر لے، پھر جب اپنی ضرورت پوری کر لے تو اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے۔ اور اسی طرح طلاق کرانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو شوہر اور بیوی کے بیچ میں پھوٹ ڈلوانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ شیطان کے اعلی کار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا غلام کو اس کے مالک کے خلاف بہکائے، یا کسی شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف بہکائے یا کسی مالک کو اس کے غلام کے خلاف بہکائے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی وہ پھر مسلمان نہیں بلکہ وہ شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے۔ اور آپ سب کو پتا ہے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق ابلیس کا لشکر پانی پر ہے، جہاں سے وہ اپنے لشکر دنیا میں خرابی پیدا کرنے کے لیے بھیجتا ہے، مختلف خرابیاں، مختلف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں لوگوں سے کروانے کے لیے بھیجتا ہے۔ تو وہاں سے جب کوئی جو رپورٹ لے کر اس کے لشکر واپس آتے ہیں تو وہ مختلف اپنے کارنامے بتاتے ہیں، لیکن وہ کسی سے اتنا راضی نہیں ہوتا۔ پھر ایک اس کا کارندہ آتا ہے جو اس کو کہتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ وہ علیحدہ ہو گئے، تو شیطان اس کو گلے سے لگاتا ہے اور پھر اس کو اپنے تخت پر بٹھاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ شیطان کی سب سے بڑی یہ کوشش کیوں ہے کہ وہ شوہر اور بیوی میں طلاق کرا دے، جدائی ڈال دے، کیونکہ اس سے پوری نسل انسانی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے کیا جو ہے وہ چیزیں ہم نے سیکھی ان باتوں سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شادی جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت ہوگی، جو کل ہم نے سارا ٹاپک جو ہے وہ پڑھا تھا۔ پھر یہ کہ بلا وجہ طلاق نہیں دی جائے گی، اور سورہ نساء کے مطابق حت المقدور جو ہے وہ یہ کوشش کی جائے گی کہ گھر جو ہے وہ بسا رہے۔ پھر یہ کہ خاندان اور دیگر افراد، خاندان اور دوست احباب یا جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ صلح کرانے والے ہوں، نہ کہ گھر کو توڑنے والے ہوں۔ اور پھر یہ کہ اگر اللہ کی قائم کردہ جو حدود ہیں، جو حقوق و فرائض ہیں، وہ اگر ادا نہیں کیے جا رہے تو دونوں الگ ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر طلاق کا طریقہ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اچھا، یہ حکم اس طرح سے کیوں آیا؟ اصل میں دور جاہلیت میں عرب میں یہ دستور تھا کہ مرد جو تھا وہ اپنی بیوی کو لاتعداد طلاقیں دینے کا حق رکھتا تھا۔ تو ایک دفعہ جب مرد بگڑ بیٹھتا، وہ اپنی بیوی کو تنگ اور پریشان کرنے پر تل جاتا تو اس کو طلاق دے دیتا، پھر عدت میں رجوع کر لیتا، پھر جب اس کا دل چاہتا طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا۔ نہ تو وہ عورت کو بساتا اپنے گھر میں، اور نہ ہی وہ اس کی جان بخشی کرتا کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرد اپنی عورت کو جتنی بھی طلاقیں دینا چاہتا دیے جاتا اور عدت کے اندر رجوع کر لیتا، اگرچہ کہ وہ مرد 100 بار یا اس سے بھی زیادہ اس کو طلاقیں دیتا۔ یہاں تک کہ ایک انصاری مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہ تجھ کو طلاق دوں گا کہ تم مجھ سے جدا ہو سکے، اور نہ ہی تجھے بساؤں گا۔ اس عورت نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا میں تجھے طلاق دوں گا، جب تیری عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لوں گا۔ یہ جواب سن کر وہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور اپنا دکھڑا سنایا۔ حضرت عائشہ خاموش رہیں یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جب حضرت عائشہ نے ان کو یہ ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو رہے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یہاں سے جو ہے وہ ان کو روک دیا گیا کہ لا تعداد طلاقیں نہیں ہو سکتی، رجعی صرف 2 بار رجعی طلاق جو ہے وہ دی جائے گی۔ اب طلاق جو ہے وہ کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے ہاں جو رائج ہے طلاق کے طریقے، وہ کتنی قسم کے ہیں؟ ایک تو ہے مسنون طلاق، ابھی میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں۔ پھر ایک طلاق ہے جو طلاق بدائی کہلاتی ہے،
طلاق بدعی حالت حیض میں طلاق دینا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مسنون طلاق جو ہے وہ طہر میں دی جاتی ہے، اور طلاق بدعی جو ہے وہ حالت حیض میں دی گئی طلاق ہے. اسی طرح طلاق باطل ہے، یعنی ایک ہی وقت میں 3 مرتبہ طلاق دے دینا. یہ طلاق کی وہ اقسام ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہیں. اس کے علاوہ جو شریعت میں جو مطلب جو طلاق ڈیفائن کی جاتی ہے، جو اس کی تعریف ہے، وہ ہے ایک ہوتی ہے طلاق رجعی جو 2 طلاقیں ہیں، یعنی اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے. اور پھر تیسری طلاق جو ہوگی وہ طلاق بائن ہوگی، بائنہ بولتے ہیں اس کو، طلاق بائنہ ہوگی اور اس میں رجوع کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں مسنون طلاق کا کیا طریقہ ہے. اس آیت کی روشنی میں جو طلاق دینے کا مسنون اور سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد حالت طہر میں عورت کو 1 طلاق دے. ٹھیک ہے. کون دہرائے گا؟ تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ ذہن میں آپ کی چیزیں کلیئر ہو جائیں. سدرا یہ جملہ دہرائیں گی جو میں نے بولا بھی آپ کے سامنے؟ طلاق مسنون وہ طلاق ہے کہ جب مرد حالت طہر میں عورت کو 1 طلاق دینا. 1 طلاق دے. ٹھیک ہے. اور پوری عدت گزر جانے دے. اب کیا ہوا؟ جب عدت پوری ہو گئی تو طلاق 1 طلاق رجعی واقع ہو گئی. ٹھیک ہے. ابھی چونکہ تھوڑی سی فقہی ٹرمز ہے نا، تو میں اسے بار بار اور سلولی اس کو بول رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں چیزیں کلیئر ہو جائیں. جب مرد حالت طہر میں عورت کو 1 طلاق دے گا تو عدت گزرنے کے بعد 1 طلاق رجعی جو ہے وہ واقع ہو جائے گی. اس کو فقہی اصطلاح میں طلاق احسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی سب سے بہترین طریقہ ہے طلاق کا. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک طہر میں 1 طلاق دے اور دوسرے میں دوسری اور تیسرے میں تیسری دے دے. اس صورت کو حسن کہتے ہیں. پہلی صورت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر عدت گزر جانے کے بعد میاں بیوی آپس میں مل بیٹھ کر رضامند ہو جائیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن جب اس نے 3 طہر میں 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر جو ہے اس کی طلاق بائنہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی اس نے عدت گزرنے کا انتظار نہیں کیا اور اس نے اس کو طلاق دے دی. بھی آگے فردر اس کی ڈیٹیلز ہیں، میں صرف آپ کو اتنا سا جو ہے وہ بتا دیتی ہوں. یہ ابھی والا لاسٹ سینٹینس ریپیٹ کریے گا پلیز. مسنون طلاق کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا. ایک ہو گیا نا طلاق احسن سمجھ آ گئی. طلاق حسن بھی دوسری کہ پہلے طور میں 1 دے دے، دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسری، اور پھر اس صورت کو حسن کہا، اس صورت کو حسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی صورت میں جو طلاق احسن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ 1 طلاق رجعی واقعہ ہوتی ہے نا، تو اس میں پھر وہ رجوع کر سکتا ہے، وہ رجوع نہیں، دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو ہے جب تینوں طلاقیں دے دے گا، وہ تینوں آپشن استعمال کر لے گا، تو پھر وہ نکاح نہیں کر سکتا اس سے. یہ آگے آئے گی ڈیٹیل. ٹھیک. آگے اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک شرط اور ہے اس میں طلاق مسنون میں، اور وہ یہ کہ جس طہر میں شوہر طلاق دے گا بیوی کو، اس طہر میں اس نے مباشرت نہ کی ہو. ٹھیک ہے. دے سکتا ہے، مطلب اس نے بیوی سے جسمانی تعلق قائم کیا، لیکن وہ دے سکتا ہے، اس میں ہو جائے گی طلاق. لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ نہ کرے. جب اس نے طلاق دینی ہی ہے تو پھر جیسے ہی بیوی جو ہے وہ پاک ہوتی ہے حیض سے، تو وہ اس کو طلاق دے دے گا. اچھا اس کے بعد اب یہ یاد رکھیے، جب 1 طلاق رجعی ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے نکاح کر لیا. فرض کریں دوبارہ اس شخص نے اس عورت سے نکاح کر لیا. اب دوبارہ اگر وہ اس کو طلاق دے گا تو اب دوسری طلاق رجعی واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر تو وہ رجوع کر لیتا ہے تب بھی وہ اپنے رجوع کے دونوں آپشن ختم کر چکا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے پاس رجوع کا آپشن نہیں ہے. اور فرض کریں کہ وہ رجوع نہیں کرتا اور پھر دوسری طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، یعنی دوسری بھی طلاق ہو جاتی ہے پوری رجعی طلاق، تو وہ پھر بھی نکاح کر سکتا اس کے ساتھ.
ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی رجعی طلاق تھی. لیکن اگر وہ تینوں آپشن استعمال کر لیتا ہے پھر وہ دوبارہ آپس میں جو ہے یعنی 2 مرتبہ طلاقوں کے بعد وہ یا نکاحوں کے بعد اب جب وہ تیسری طلاق دے گا تو پھر عورت ہمیشہ کے لیے شوہر سے الگ ہو جائے گی، یعنی اب دوبارہ جو ہے وہ ان کا نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ میم الحمدللہ کلیئر ہوگی. بٹ یہ جو نکاح کا ہے نا، کل بھی جب پڑھا رہی تھی تو پہلی طلاق جب ہو گئی ہے اور اسی میں وہ رجوع کر لیتا تو کیا رجوع لفظی اور جسمانی تعلق ہی کافی ہے یا نکاح ہوگا؟ نکاح بھی نہیں. دیکھیں اگر طلاق واقع ہو گئی ہے، عدت گزر گئی ہے تو دوبارہ نکاح ہوگا، دوبارہ مہر دیا جائے گا، پورا مطلب جو نکاح کا فارمیٹ ہے وہ سارا دہرایا جائے گا. لیکن اگر عدت کے بیچ میں ہی وہ رجوع کر لیتا ہے تو صرف جسمانی تعلق قائم کرنا کافی ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے، عدت کے بیچ میں. اوکے، یہ شرط تھی. یہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے. عدت کے بیچ میں اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس کو نکاح نہیں کرنا پڑے گا، لیکن وہ ایک اپنا آپشن جو ہے وہ استعمال کر چکا ہے. عدت میم 1 ماہ کی ایک ماہ کی ہوگی جی. کل آپ کو پڑھایا تھا ثلاثۃ قروء. جی 3 طہر. میم لیکن 3 طہر کے ساتھ کل میں جب لیسن یاد کر رہی تھی تو ایلا کا ہم نے دیکھا اس کے 4 ماہ لکھے ہوئی ہے عدت. وہ ایلا الگ چیز ہے بھی، ایلا طلاق تو نہیں ہے نا، وہ قسم ایلا قسمیں کھائی تھی نا، وہ تو تھی نا، وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا یعنی بازی یہ ہے نا کہ 1 دیوے یا 2 دیوے یعنی رجوع کر سکتا ہے، اور 3 کے بعد رجوع نہیں ہے، یعنی اس میں حلال ہے. طلاق رجعی کے بعد وہ رجوع بھی کر سکتا ہے. عدت گزر گئی، اس نے رجوع نہیں کیا، طلاق ہو گئی. اب عورت آزاد ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے کسی سے بھی، لیکن یہ کہ ایک آپشن یہ موجود ہے کہ وہ پہلے شوہر سے ہی نکاح کر لے. ٹھیک ہے، پھر وہ اس سے شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، دوبارہ طلاق دے دیتا ہے. عدت میں وہ رجوع کر لیتا ہے، یا یہ کہ عدت گزر گئی، اس نے رجوع نہیں کیا، طلاق واقع ہو گئی، تو پھر وہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے. یہ 2 رجعی طلاقیں تھیں. لیکن نکاح میں پھر نکاح بھی دوبارہ ہوگا، مہر بھی دوبارہ ہوگا، یعنی سارا کا سارا جو پروسیجر ہے وہ دوبارہ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اب اگر وہ 2 طلاقوں اور 2 نکاحوں کے بعد دوبارہ شادی کرتا ہے، یعنی 2 نکاحوں دوبارہ طلاق دیتا ہے، تو اب یہ تیسری طلاق جو ہے یہ شوہر اور بیوی کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گی. یہی تو بات ہو رہی تھی کہ جاہلیت میں وہ 100 طلاقیں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لمیٹڈ کر دیا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کے حق کی حفاظت کی ہے. ٹھیک ہے، عورت کے حق کی حفاظت کی ہے کہ اس کو جو ہے وہ کوئی ایسی چیز بنا کے نہ رکھ دیا جائے کہ جب جو جی چاہا کیا اور استعمال کیا اور پھینک دیا، یا استعمال کرتے رہے اور نہ اس بیچاری کو ایک طرف لگنے دیا نہ دوسری طرف لگنے دیا، نہ خود اس کے حقوق ادا کیے نہ دوسروں کو اس کو اتنی ہی آزادی دے دی کہ وہ اپنے حقوق حاصل کر سکے، یعنی کہیں اور نکاح کر سکے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے عورت کو ڈیفائن کیا ہے یہاں پر. رائٹ؟ سمجھ آ گئی بات؟ جی جی الحمدللہ. تو الطلاق مرتان سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ کہ طلاق 2 بار ہے. یہاں کون سی طلاق مراد ہے پھر؟ رجعی. طلاق رجعی 2 بار ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ تو پھر روک لینا ہے اسے بھلے طریقے سے، او تسریح بِإِحْسَان یا پھر اس کو رخصت کر دینا ہے احسان کے ساتھ. ٹھیک ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اور نہیں یہ حلال تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا کہ تم لے آؤ، تم لے لو اس سے، مما اس میں سے جو آتیتموہن دیا تم نے ان عورتوں کو، شیئن کچھ بھی. ٹھیک ہے. جب عورت کو مرد طلاق دے دے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس نے عورت کو جو کچھ بھی تحفے تحائف دے رکھے ہیں یا اس کے نام کوئی جائیداد کر دی ہے یا کچھ اور اس کو لے کے دیا، کیونکہ جب اچھا وقت ہوتا ہے تو کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کوئی وقت ایسا آئے گا جس میں علیحدہ ہونا پڑے گا، تو بہت سارے تحفے تحائف ایک دوسرے کو دیے جاتے، تو مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ واپس لے ان سے. ٹھیک ہے. تو اس پہ ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا سا. ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور وہ ہے ایک مجلس میں 3 طلاقیں. بہت زیادہ اختلافی امر ہے یہ. ٹھیک ہے. ایک ہی مجلس میں 3 طلاقوں کا کیا حکم ہے؟ ابھی آپ کو میں نے مسنون طلاق کا طریقہ بتا دیا. ٹھیک ہے. مسنون طلاق کا طریقہ کیا ہے کہ توہر میں 1 طلاق دے گا. ٹھیک ہے. پھر عدت گزر جائے گی، یا تو وہ عدت میں رجوع کرے گا یا پھر
اس کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی. یہ ایک رجعی طلاق ہے. رائٹ؟ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح پھر باقی بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی. اب ہوتا یہ ہے کہ یک بارگی کوئی 3 طلاقیں دے دیتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ایسا کرنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو بدعی طلاق بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بدعت ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور بعض جو فقہا ہیں وہ ان کے مطابق اس صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم دیکھیں گے کہ سنت کی روح سے کیا ایک مجلس میں 3 بار یہ کہنا کہ میں نے تمہیں طلاق دی 1، میں نے تمہیں طلاق دی 2، میں نے تمہیں طلاق دی 3، اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بعض فقہا کہتے ہیں ہو جاتی ہے بدعی، ہے بدعت، لیکن ہو جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے اور کیا اس کے بارے میں احکامات ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، کتاب الطلاق. ٹھیک ہے، اور چیپٹر ہے طلاق الثلاث. لکھ لیجئے، کل کو آپ کو کسی کو حوالہ دینا پڑے تو آپ کے پاس حوالہ موجود ہوں. حضرت عبداللہ عباس کہتے ہیں، میم پلیز ریپیٹ کریے گا. کتاب الطلاق اور صحیح مسلم کتاب الطلاق، چیپٹر ہے طلاق الثلاث، یعنی 3 طلاقیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک یک بارگی 3 طلاق کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگوں نے ایک ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی جس میں ان کے لیے مہلت اور نرمی تھی، تو اب ہم کیوں نہ ان پر 3 طلاقیں ہی نافذ کر دیں. چنانچہ حضرت عمر نے ایسا قانون نافذ کر دیا. اسی حوالے سے، یعنی یہ کتاب طلاق، صحیح مسلم کتاب الطلاق اور باب ہے طلاق الثلاث، اسی کی ایک اور روایت ہے. ابو صحبہ حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں، یعنی حضرت ابو صحبہ نے سیدنا ابن عباس سے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکر کی خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت میں بھی 3 سال تک 3 طلاقوں کو ایک بنا دیا جاتا تھا. یعنی ایک ہی نشست میں کہی گئی 3 طلاقیں ایک طلاق رجعی شمار ہوتی تھی. تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا ہاں. ٹھیک ہے، سیم حوالے کے ساتھ ابو صحبہ نے سیدنا عباس سے کہا، ایک مسئلہ تو بتائیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار نہ ہوتی تھیں؟ سیدنا ابن عباس نے جواب دیا ہاں ایسا ہی تھا. پھر جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اکٹھی 3 طلاق دینے کا رواج عام ہو گیا، تو سیدنا عمر نے اس پر 3 ہی نافذ کر دیں. ٹھیک ہے، اب یہ کیا تھا، یہ سلسلہ کیا تھا، حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اصل میں یہ جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا کہ 3 طلاقوں کو ایک شمار کر دینا، یہ اصل میں ایک تعزیری حکم تھا. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں سزائیں 2 طرح سے ہیں. ٹھیک ہے، شریعت میں، رادر قرآن میں نہیں، شریعت میں. ایک ہوتی ہے حدود، حد جسے حد کہتے ہیں، ہاں دال کے اوپر شد کے ساتھ. حد وہ سزا ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کر دیا ہے. حد کون سی سزا ہوتی ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کر دیا. ٹھیک ہے، تعزیر وہ سزا ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ قاضی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اسلام کے قوانین کے مطابق کوئی سزا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تعزیر وہ سزا ہوتی ہے جو قاضی کی آپشن پر ہوتی ہے، قاضی کے فہم پر اور اس کے فیصلے کے مطابق ہوتی ہے. وہ قرآن میں مینشن نہیں ہے لیکن اسلام کے اصولوں پر قاضی جو ہے وہ سزا دے سکتا ہے. تو یہ جو حکم تھا یہ ایک تعزیری حکم تھا جو لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے دیا گیا کہ بجائے اس کے کہ وہ مسنون طریقے سے طلاق دیتے، وہ کیا کرتے، بیٹھ کے ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دے دیتے. تو
حضرت عمر نے ایک گویا ایک سزا دینے کے لیے یہ اپنی اسٹیٹ کے اندر یہ حکم نافذ کیا کہ اب کوئی اگر 3 طلاقیں ایک ہی نشست میں دے گا تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کیا تھا؟ تعزیری کیا حکم تھا، تعزیری یہ حکم. ایک تعزیری حکم تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ کے سامنے نسائی، امام نسائی کی جو سنن نسائی ہے وہ اس کا ایک وہ رکھ رہی ہوں ریفرنس، اس کو نوٹ کر لیجئے گا. نسائی کتاب الطلاق باب الطلاق الثلاث المتفرقہ، ابو داؤد کتاب الطلاق. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی یہ الطلاق الثلاثہ لکھیں گے تو یہ آپ کو سرچ میں مل جائے گی. کہتے ہیں کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے اور حضرت عمر کے دور خلافت کے ابتدائی 2-3 سالوں تک لوگ یکبارگی 3 طلاق دینے کی بدعت میں مبتلا ہو گئے، اور یہی عادت دور جاہلیہ سے متواتر چلی آ رہی تھی جو دور نبوی میں بھی کلیتاً ختم نہ ہوئی تھی. چنانچہ دور نبوی میں، اب سن لیجئے یہ روایت ہے. ٹھیک ہے، دور نبوی میں ایک شخص نے یکبارگی 3 طلاقیں دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میری زندگی میں ہی کتاب اللہ سے یوں کھیلا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک شخص نے اجازت چاہی کہ اس مجرم کو قتل کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازراہ شفقت اس مجرم کو قتل کرنے کی اجازت نہ دی. ٹھیک ہے، اس واقعے سے یہ اندازہ ہوتا. اچھا، اب حضرت عمر نے جو یہ سرکاری اعلان کیا تھا تو یہ ایک وقتی اور عارضی قسم کا آرڈیننس تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک تعزیری حکم تھا، قرآن و سنت کی طرح اس کی حیثیت دائمی نہیں تھی. اگر حضرت عمر کے سامنے کوئی شرعی بنیاد موجود ہوتی تو آپ صلی اللہ تو یقیناً وہ جو ہیں اس سے استنباط کر کے لوگوں کو مطلع فرماتے، جیسا کہ انہوں نے دیگر کاموں میں جہاں انہوں نے مختلف قسم کے شرعی فیصلے لیے تو وہاں پر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور حدیث سے انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا، لوگوں کو بتایا. تو یہ چونکہ ایک صرف سزا تھی تو اس کو ایک سزا کے طور پر ہی نافذ کیا گیا تھا. اس کو اب ہوا یہ کہ لوگوں نے ایسے اس طریقے کو حضرت عمر کے ریفرنس سے رائز کر لیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینے سے طلاق قائم ہو جاتی ہے. ائمہ اربعہ کا کہنا ہے کہ ایک ہی وقت میں اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دیں تو ہو گئی، یعنی 4 جو ائمہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اگر ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی گئی ہیں تو وہ واقعہ ہو جائیں گی. یہ شروع کہاں سے ہوا ہے یہ میں نے آپ کو پوری حدیث جو ہے بتا دی کہ یہ آرڈیننس تھا جو کہ ایک وقتی ضرورت کے تحت جو ہے وہ ایک سزا کے طور پر دیا گیا تھا، لیکن اس کو لوگوں نے مکمل طور پر اختیار کر لیا، حالانکہ ایک مستقل قرآنی حکم جو ہے وہ موجود ہے. تو اس وجہ سے چونکہ یہ حضرت عمر کا ایک فیصلہ ہمارے سامنے ہے اور جو لوگ ڈائریکٹ قرآن سے اور سنت سے استنباط کرتے ہیں تو وہ ایک الگ فیصلہ دیتے ہیں اور دوسرے ایک الگ فیصلہ دیتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بالکل ہی ایک اختلافی مسئلہ بن گیا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے دور کے ابتدائی 3 سال میں ایک ہی نشست میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. حتیٰ کہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دفعہ میں 3 کیا 1000 بار بھی طلاق دے دے تو وہ ایک ہی شمار ہوگی. اور وہ اس کی دلیل اور کہاں سے لاتے ہیں؟ سورہ طلاق سے وہ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کہ ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے. تو اگر ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں ایک ہی مرتبہ دے دی جائیں گی تو پھر عدت میں رجوع کا حق تو ختم ہی ہو جائے گا. پھر یہ جو سارے احکامات ہیں کہ طلقوہن لعدتہن، اس سے کیا پھر مراد ہے؟ تو وہ یہاں سے لیتے ہیں الطلاق مرتان سے. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ میں وہ طلقوہن لعدتہن سے لیتے ہیں اس مسئلے کو. بہرحال قریباً 7 اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں پر 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار کیا جاتا ہے، جس میں مصر ہے، سوڈان ہے، اردن، مراکش، عراق، شام. پاکستان بھی اس میں شامل ہے، لیکن پاکستان میں بھی جو ہے وہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں میں بعض لوگ جو ہیں اس کو ایک نہیں بلکہ 3 ہی شمار کرتے ہیں.
یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اس میں معاشرے کے اندر آپ کو نظر آنے والی بہت ساری چیزیں ان احکامات سے الگ نظر آئیں گی، لیکن بہرحال جو مسنون طریقہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. حتیٰ کہ جو لوگ اس کام کو جنہوں نے حضرت عمر کے اس طریقے کو مشروع اور دائمی بنا لیا ہے وہ بھی اس کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر بہت تفصیلی بحث ہے جو کہ ہمارا موضوع نہیں ہے نا یہاں پر. یہ آپ کو میں ایک ریفرنس دے دیتی ہوں کتاب کا، وہ کتاب کا ریفرنس لکھ لیجئے، اس میں آپ کو اس کے احکامات جو ہیں وہ تفصیل سے مل جائیں گے. کتاب کا نام ہے طلاق کے مسائل، لکھ لیجئے طلاق کے مسائل، اور مؤلف ہیں اقبال کیلانی. اس کا پی ڈی ایف بھی ہے، ٹھیک ہے، پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. لکھ لیا کتاب کا نام آپ لوگوں نے؟ جی میم، طلاق کے مسائل بائی اقبال کیلانی. اور میم آپ نے بتایا تھا مصر، سودان، اردن، مراکش، شام، 1 2 3 4 5 ہیں، یہ 6 آپ نے بولا تھا کہ 6 ممالک ہیں. مصر، سودان، عراق، مصر، سودان، اردن، مراکش، عراق، شام، اور پاکستان میں بھی یہ فقہ رائج ہے، لیکن پاکستان میں دونوں طرح کے فقہ آتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ زیادہ لوگ حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ جو اہل حدیث ہیں وہ اس کو بھی فالو کرتے ہیں. مطلب یہ تین والی کو فالو کرتے ہیں. ہاں، ایک مجلس میں 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار کرنا. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس ریلیشن شپ کو، سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ ریلیشن قائم رہے، ٹھیک ہے، لیکن فرض کریں بعض اوقات انسان جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر، کسی پریشانی میں، کسی مینٹل اسٹیٹ میں ایسا ہوتا ہے، کسی غلط فہمی کی بنا پر کسی طرح سے بھی وہ طلاق دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب جذبات میں آ کے وہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دیتا ہے اور اس کو 3 طلاق کے بائنا سمجھ کے رائج کر دیا جاتا ہے، تو اب اس کے پاس رجوع کا یا دوبارہ نکاح کا آپشن نہیں رہتا. تو اب کیا ہوتا ہے، جب وہ ریئلائز کرتا ہے اس بات کو کہ یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، تو اب اس کے پاس آپشن نہیں رہتا دوبارہ اس عورت کے ساتھ گھر بسانے کا. تو پھر بچے بھی سفر کرتے ہیں، وہ شخص خود بھی سفر کرتا ہے، وہ عورت بھی سفر کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک متعلقہ عورت کا کیا مقام رہ جاتا ہے. اور اگر مقام اس طرح نہ بھی آپ کنسیڈر کریں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ گھر جو بسا ہوا ہوتا ہے اس کو بسانا آسان ہوتا ہے، بسانا مشکل ہوتا ہے، اجاڑنا آسان ہوتا ہے. اور اس کے بہت سارے پرسپیکٹو سائیکولوجیکل بھی آتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ بچے بہت متاثر ہوتے ہیں. بچے بالکل نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اس میں بھی پھر ایکسٹریم رویے آ جاتے ہیں. بعض اوقات باپ ماں کے خلاف کر دیتا انہیں، بعض اوقات ماں کے پاس اگر ہوتے ہیں تو باپ کے خلاف کر دیتی ہے، اور وہ ایک عجیب سی نفسیات جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن میں سامنے آتی ہے. تو اسلام دین فطرت ہے، اسے پتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ گھر قائم رہے، لیکن اگر کوئی جذباتی کیفیت ایسی غالب آ بھی جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 طلاقوں کا آپشن رکھ دیا، 2 طلاق رجعی کا آپشن دے دیا. یعنی اگر غلطی سے، غصے سے، جذبات سے، کسی غلط فہمی کے تحت کسی کمزور لمحے میں یہ فیصلہ کر بھی دیا تو دوبارہ رجوع کر سکتا ہے. اور اس میں آپ سورۃ طلاق میں پڑھیں گے کہ جو عدت کی مدت ہے وہ عورت شوہر کے گھر میں گزارتی ہے، اور اس میں اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بند سور کے رہے تاکہ شوہر دوبارہ جو ہے اس کی طرف مائل ہو. یعنی پہلا کنسرن اسلام کا یہ ہے کہ گھر ٹوٹے نہیں، گھر بنا رہے، ٹھیک ہے. تو اب دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف جب ایک نشست میں 3 طلاقوں کو بائنا قرار دیتے ہیں تو دوسرا کوئی آپشن نہیں رہتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب ریئلائز کرتے ہیں مرد تو پھر وہ ایک اور بڑے گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، حلالہ کی طرف. ٹھیک ہے، آگے ہم اس کو پڑھیں گے یہ کیا ہوتا ہے. لیکن وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ
یہ گناہ کبیرہ ہے ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دینا. تو اگر ہم اسلام کے طریقے پہ چلتے ہیں، اسلام کے قانون پہ چلتے ہیں، تو ہم سکھی رہتے ہیں، ہم خوش رہتے ہیں. اس میں بہرحال ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں. اب یہ جو معاملات ہیں جہاں ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی، جب نکاح ہوتا ہے تو بچوں کو بتانا سکھانا، تو جہاں انہیں نکاح کے احکامات پتہ ہونے چاہیے، جہاں انہیں شوہر اور بیوی کے حقوق اور فرائض کا پتہ ہونا چاہیے، جہاں ان کو طہارت کے مسائل پتہ ہونے چاہیے، وہیں ان کو ساتھ میں طلاق کے مسائل بھی پتہ ہونے چاہیے، تاکہ ان کی زندگی میں اگر کوئی ایسا لمحہ آتا ہے تو وہ کوئی بے وقوفی نہ کریں، کوئی غلط کام نہ کریں، یعنی طلاق دینے میں بھی وہ دین کو فالو کریں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے اس کو سب سے زیادہ آسان بنا کے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. جی چلیں آپ بتائیں. جی میم سمجھ آ گئی. اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ یہ علم کی کمی ہی ہے نا، سنی سنائی بات ہوتی ہے. مطلب بچوں کو اگر یہ علم نہیں دیا گیا تو وہ صرف یہ ٹی وی ڈراماز میں دیکھا ہوا ہے 3 دفعہ کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں دیتا ہوں. یہ دیکھ کے کسی کو دیکھا تو نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے اس کے پیرنٹس میں سے شاید نہ کسی نے دیے ہو ماں کو، لیکن اس نے ادھر ادھر دیکھا اور سنا اور وہ 3 دفعہ دے چکتا ہے. حالانکہ ایک اور چیز دیکھیں کہ عورت کتنی بھی غلط ہو لیکن اسے کوئی ذبح تو نہیں نہ کرنا، کاٹ تو نہیں دینا کہ 3 دفعہ کر کے کتنا ایک ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے یہ مرد. یہ نہیں ہم ایجوکیٹ کر رہے ہوتے اپنے بچوں کو. اور یہ نکاح کے وقت بالکل آپ صحیح کہیں، بتا دینا چاہیے، یہ چیزیں بھی سمجھانی چاہیے. اور اسی میں بہتری ہے، اسی میں بہتری ہے، آپ کی نسلوں کی بہتری ہے، پوری امت مسلمہ کی بہتری ہے. دیکھیں جب گھر ٹوٹتا ہے نا، ایک گھر ٹوٹتا ہے تو صرف وہ گھر ایفیکٹ نہیں ہوتا، پورا معاشرہ ایفیکٹ ہوتا ہے. جب آپ ذہنی امراض والے نسلیں آگے معاشرے میں کر رہے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہ سائیکو قسم کے، آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر بچوں کے ذہن پر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، کس قدر برے اثرات ہوتے ہیں جب ایک فیملی ٹوٹتی ہے، جب وہ اپنے گھر میں ایسے ابیوسو ماحول دیکھتے ہیں، ایسی لڑائیاں دیکھتے ہیں، ایسا سب کچھ دیکھتے ہیں، تو کس قدر ان کے ذہن متاثر ہوتے ہیں اور پھر کس طرح سائیکولوجیکلی وہ ہارم ہوتے ہیں، اور آگے وہ ایسے ہی پھر گھر بناتے ہیں، ایسے ہی یونٹ بناتے ہیں، اور یہ لا متناہی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں بچوں کو، اسپیشلی جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، ان کو یہ سارے احکامات، طہارت کے بھی، نکاح کے بھی، مہر کے بھی اور طلاق کے بھی، یہ سارے ان کو بتائیں. چلیں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ایکسکیوز میں ایک سوال ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا تو میں تب پوچھ رہی ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کیا کہ جب مرد طلاق دے دے تو وہ مہر پورا بھی دے گا، اور بچوں کے بارے میں بھی یہ میں اسپیشلی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ مرد طلاق دے دے تو پھر وہ مہر بھی پورا دے دے گا اور بچے بھی جو ہے نا پھر وہ اپنی مرضی پہ آگے کھلا تو آئے گا، آگے بھی کھلا کا آئے گا، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ساری چیزیں بتاتی ہوں، ابھی آئیں گی. ٹھیک ہے، عورت تو ابھی آ رہی، بالکل ابھی آ رہی ہیں. اگر آپ کو میری آواز صاف آ رہی ہے تو یہ ساری باتیں ابھی آ رہی ہیں آیت میں. ٹھیک ہے، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ابھی. اب الطلاق مرتان، 2 رجعی طلاقیں دیتی ہیں. فامساک بالمعروف، تو پھر روک لینا ہے بھلے طریقے سے، یعنی عدت کے بیچ میں رجوع کر لیں. بھلے طریقے سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ عدت میں رجوع کر لیا، روک لیا. اب بھلا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ ایموشن مینجمنٹ سکھاتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور کس لیول تک سکھاتا ہے. یعنی جب طلاق واقع ہوتی ہے، طلاق دی جاتی ہے، تو اس وقت بیسکلی انسان جو ہے، مرد اور عورت جو ہیں، وہ شدید غصے یا شدید نفرت یا اس طرح کے کسی شدید جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ حوصلے میں رہ کے رجعی طلاق دی جائے، دوسرا یہ کہ جب روک لیا، عدت میں رجوع کر لیا، تو اب معروف طریقے سے روکنا ہے. معروف میں پھر وہ تمام احسن امور آ جاتے ہیں. یعنی اب یہ نہیں کہ شوہر بعد بے بعد اس کو جو ہے وہ جتائے، یا پھر یہ کہ اس کو دوبارہ طلاق کی دھمکی دے، یا پھر یہ کہ اس کے اوپر کوئی ناجائز قسم کی پابندیاں لگائے، یا یہ کہ اس کے حقوق پورے نہ کرے. یعنی رجوع تو کر لیا، اس کے بعد اس کو بیچ میں لٹکتا چھوڑ دیا. ایسا کچھ بھی نہیں. کیا ہے؟ بمعروف، بھلے طریقے سے روکنا.
ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے روکنا، اس کے ساتھ بھلائی کا رویہ رکھنا، او تصریح بھی احسان، یا پھر رخصت کر دینا ہے احسان کے ساتھ، احسان کے ساتھ رخصت کرنا. یہ تو رجعی طلاق ہے نا. آگے آپ دیکھیں گے کہ جب طلاق بائن بھی ہو جاتی ہے تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، جو متعلقہ ہے اس کو بھی کچھ دے دلا کے رخصت کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو بھی کچھ متا دیا جائے گا، اس کو بھی خالی ہاتھ نہیں نکالا جائے گا. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، طلاق دے کے بجائے اس کے کہ اس کو کچھ ہاتھ میں عورت کے دیا جائے، اس کو کچھ کمپنسیٹ کیا جائے، کیا کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اس کا جہیز بھی رکھ لیتے ہیں، اس کا سامان بھی رکھ لیتے ہیں، اور اس کو نکال باہر کرتے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ وقت کیا ہے، بغیر یہ دیکھے کہ وہ کہاں جائے گی یا اس کے پیچھے کوئی ہے بھی یا نہیں ہے. تو اسلام جو ہے وہ ایک ایسا دین نہیں ہے جو آپ کو بیچ میں کہیں چھوڑ دے، بلکہ یہ حقوق کی، جہاں یہ مردوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے وہاں یہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. بلکہ چونکہ عورت نسبتاً ایک کمزور مخلوق ہے، مرد کی نسبت زیادہ امپاورڈ نہیں ہوتی ہے معاشروں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق کی زیادہ حفاظت کی ہے. اور کیا کہا، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، نہیں تمہارے لیے حلال، یہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے، تمہارے اوپر حلال نہیں ہے وہ چیزیں کہ جو تم نے اس کو دی ہوئی ہیں وہ تم اس سے لے لو. شیئن، کچھ بھی، نکرہ ہے، کوئی بھی چیز جو تم نے اس کو دی ہے تحفے میں، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اس کو واپس لو، تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے، نہ تحفہ اور نہ ہی مہر. ٹھیک ہے، تحفہ واپس لینے والے کی مثال ایک حدیث میں جو دی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق تحفہ دے کے واپس لینا ایسا ہے جیسے کتا کہہ کر کے واپس چاٹ لے. یہاں پر یہ کتے کے لالچ کی، اس کے گریڈ کی نشانی ہے کہ وہ خود ہی کہہ کرتا ہے اور خود ہی اس کو چاٹ رہا ہے، یعنی اتنا لالچی ہے. تو جو لوگ بیویوں کو تحائف دے کر، ان کو مہر دے کر، ان کو دیگر کوئی بھی وہ جو انہوں نے دیا ہوا ہے، جو کچھ بھی ان کے نام کیا ہے، طلاق دینے پر ان سے واپس لے لیتے ہیں، تو یہ ان کا لالچ ہے، ان کی گریڈ ہے. اور اس گریڈ کی نسبت کیسے دی گئی ہے، جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ لے. اور شیئن کہا گیا ہے، کوئی ایک چیز بھی. اب آپ یہاں دیکھیں کہ جب معاملہ تیسری طلاق تک پہنچ جاتا ہے تو یعنی طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کو اتنا زج کر دیا جاتا ہے، اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا حق چھوڑ کر طلاق لینے پر آمادہ ہو جاتی ہے، یعنی خلا لینے پر آمادہ ہو جاتی ہے. اور یہ قطعی مرد کے اوپر ان تمام چیزوں کا استعمال حرام ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے. تو اگر ایک چیز حلال نہیں ہے تو وہ کیا ہوگی؟ ایک چیز حلال نہیں تو کیا ہوگی؟ حرام. ٹھیک ہے، تو اگر وہ یہ چیزیں لیتا ہے اپنے دیے ہوئے تحفے اس سے واپس لیتا ہے تو اس کا استعمال اس پر حرام ہے. ٹھیک ہے، ایک اور جگہ سورہ نساء میں آتا ہے آیت نمبر 19 میں کہ وَلَا تَعْدِلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، یعنی ان کو اس لیے نہ روکے رکھو کہ تم ان سے وہ چیزیں واپس لے سکو جو تم نے ان کو دی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ تو الگ بات کہ اپنے دیے ہوئے تحفے وہ عورت کی بھی سامان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی اس کو نہیں دیتے. اچھا، اب ایک کنڈیشن ہے، اسی طرح یہاں پر آپ کو جواب مل گیا، مرد طلاق دے گا تو وہ مہر واپس نہیں لے سکتا. جہاں تک بات بچوں کی کسٹڈی کی ہے تو بچے اگر مائنر ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ قاضی وقت جو ہے وہ اس کو ماں کے حوالے کرتا ہے.
لڑکے کی عمر مختلف ہے، لڑکی کی عمر مختلف ہے. جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو وہ خود ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ وہ اگر وہ بالغ ہیں، آلریڈی بالغ ہیں، یا پھر یہ کہ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ خود ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ انہوں نے ماں کے ساتھ رہنا ہے یا باپ کے ساتھ رہنا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، اگر وہ دونوں ڈریں اس بات پر کہ وہ قائم نہیں رکھ سکتے اللہ کی حدود کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ان کو دیے ہیں، ٹھیک ہے، جو حقوق و فرائض ان کے اوپر دونوں کو جس کا پابند بنایا ہے، تو اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ پورے نہیں کر سکتے، یعنی بیوی یہ سمجھتی ہے کہ یہ حالات، یہ سب کچھ اتنے برے خراب ہو گئے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، تو پھر کیا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، فیما اس میں کہ افتدت وہ فدیہ دے دے، یعنی وہ عورت جو ہے، یہ مؤنث واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، افتدت وہ عورت فدیہ دے دے بھی ساتھ اس کے، یعنی خلا لے لے. اب خلا لینے میں یہ ہے کہ یہ باہمی جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہے جس میں وہ یا تو اگر وہ شوہر ڈیمانڈ کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے میرا دیے ہوئے سارا تم مال واپس کرو پھر میں تمہیں خلا دوں گا، تو پھر وہ اس کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے مہر مجھے واپس کرو، تو اس کو کرنا پڑے گا، یعنی جو کچھ بھی وہ فدیے کے طور پہ دے کے اپنی جان خلاصی کرانا چاہتی. یہی کنڈیشن میں نے اوپر آپ کو بتائی تھی کہ بعض ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو پھر عورت کو اتنا ضد کرتے ہیں کہ وہ خود خلا لے لے، کیونکہ جب وہ خلا لے گی تو پھر اس کو مہر دینا پڑے گا واپس، ٹھیک ہے. سیدھا آپ کو یہ بھی جواب مل گیا کہ جب مرد طلاق دے گا تو وہ مہر واپس نہیں لے سکتا. اور خلا کے معاملے میں مجھے بچوں کی پوچھنا تھا. بچوں کا بھی میں نے بتا دیا نا آپ کو. اچھا، اور دوسری عورت کھلا لیتی ہے ایز پر ڈیمانڈ جو ہے وہ چیزیں واپس کرنی پڑیں گی. ثابت بن بیوی جو تھی حبیبہ بنت سبیل، ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں جمیلہ بنت عبداللہ تھا ان کا نام، اور بعض کہتے ہیں کہ حبیبہ بنت سہیل تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ، میں ثابت بن قیس سے کسی بری عادت یا دینی برائی سے ناراض نہیں، لیکن میں اس بات سے خائف ہوں کہ کہیں میں حالت اسلام میں کفران نعمت میں مبتلا نہ ہو جاؤں، یعنی وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی. میری طبیعت اس سے بیزار ہے، یعنی ہمارے درمیان میں کوئی بھی کامن گراؤنڈ نہیں ہے، تو یعنی ہماری آپس میں بن نہیں سکتی، تو پھر میں کیا کروں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا تم اپنا باغ واپس دیتی ہو، یعنی جو باغ تمہیں قیس نے دیا وہ واپس دیتی ہو؟ کہنے لگی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے بیچ میں طلاق کرا دی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی. خلا میں عورت کو مہر واپس کرنا پڑتا ہے، یا اگر شوہر ڈیمانڈ کرے تو جو تحفے اس نے اس کو دیے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو واپس کرنے پڑتے ہیں. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، پس تم ان سے تجاوز نہ کرنا. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا فاولئک هم الظالمون، تو وہی ظالم ہیں. اب یہاں کون کون سی حدود آ گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی حدیں بتا دی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ طلاق جو ہے وہ عدت کے لیے دی جائے گی. وَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ایک نشست میں 3 طلاقیں دے کر اس کو طلاق بائنہ قرار دینا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی حدود کو توڑنا، اور یہ کیا ہے؟ ظلم. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر دوسرا کیا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، تو اگر کوئی کسی کو روکتا ہے لیکن بھلا طریقے سے نہیں روکتا، بلکہ اس کو زج کرنے کے لیے، اس کو تنگ کرنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر اس کو روک لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کی حدود کو توڑتا ہے. ٹھیک ہے. او تسریح باحسان، یا پھر یہ کہ وہ اس کو بھلے طریقے سے احسان کے ساتھ رخصت کرے. تو اگر وہ اس کو خالی ہاتھ مار پیٹ کر کے جو کچھ اس کو دیا تھا
وہ واپس چھین کے طلاق دے کے گھر سے نکالتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی حدود کو توڑنا. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. اور قیامت کے دن ظلم جو ہے وہ اندھیروں کا باعث ہوگا. جس وقت سب سے زیادہ پل صراط کے اوپر چلنے کے لیے روشنی چاہیے ہوگی، نور چاہیے ہوگا، اس وقت یہ اعمال کا اندھیرا ہوگا جو انسان کو وہاں پر اندھا بنا دے گا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اگر عورت کھلا لیتی ہے تو پھر اس کو فدیے میں جو مہر وغیرہ ہے وہ واپس دے سکتی ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی حدود. تو نہ مرد اللہ کی حدود توڑے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. تو نہ مرد یہ حدود توڑیں اور نہ ہی عورتیں یہ حدود توڑیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتاتی ہیں. یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی بھی دو انسان ایسے نہیں ہوتے جو آپس میں 100% متفق ہوں. تو خاص طور پر جب شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے تو یہ وہ دو لوگ ہوتے ہیں جن کو 24/7 آلموسٹ ساتھ رہنا پڑتا ہے. یعنی سب سے زیادہ قریبی جو رشتہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لامحالہ اختلافات تو ہوتے ہی ہیں. ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے دو بہن بھائی ایک جیسے مزاج کے نہیں ہوتے. تو یہ تو پھر ایک پیپر کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو اس میں کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سب کچھ کوئی فیری لینڈ ہی ہو، سب کچھ جو ہے وہ کوئی ڈریم لینڈ ہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو ریئلسٹک اپروچ دیں بچوں کو بھی اور خود بھی اختیار کریں کہ اختلافات تو ہوں گے. اور پھر یہ کہ دین جس طرح صبر کے اوپر موٹیویٹ کرتا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جذباتی اور مزاج کا جو طبیعت کا جو فرق ہے یہ صبر کے ساتھ اگر پہلے 2-3 سال انسان گو تھرو کر جاتا ہے، مرد بھی اور عورت بھی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ میجورٹی جو طلاقوں کی ریشو ہے یہ ابتدائی سالوں میں ہوتی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بعد کے سالوں میں یہ ہو. لیکن زیادہ تر جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، بے صبری کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ ان ابتدائی سالوں میں ہوتے ہیں. تو یہ رشتہ جو ہے ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ اس کو اپنانا چاہیے اور اس سوچ کے ساتھ کہ میں ایک دوسرے خاندان میں جا رہی ہوں یا یہ کہ میں ایک دوسرے خاندان میں شادی کر رہا ہوں، مرد اور عورت دونوں ہی، یا یہ کہ ایک دوسری فیملی کا فرد ہمارے گھر آ رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوگا. اپنے مزاج میں بھی فرق میں ہوگا، بول چال میں بھی فرق ہوگا، اٹھنے بیٹھنے میں بھی فرق ہوگا. تو صبر اور تحمل کے ساتھ مزاج شناسی کرتے کرتے آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہی دو افراد جو شروع میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھے، ایک ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد وہ جو ایک گھر بناتے ہیں اس میں ان دونوں کی اچھی باتیں اس کے اندر شامل ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ ایک پیس پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جن بچوں کی شادیاں ہونے والی ہیں یا جو مطلب پہلے شروع کے سالوں میں ہیں ابھی اور ان کو اس طرح کے مسائل درپیش ہیں، تو یاد رکھیے کہ اگر معاملہ بہت زیادہ ابیوسو نہیں ہے، بہت زیادہ کوئی ایسی پرتشدد اور جذباتی اور یا فزیکلی کوئی ابیوسو نہیں ہے، تو جسٹ ویٹ اینڈ سی. صبر اور تحمل کے ساتھ آپ وقت گزاریں اور اللہ سے بہتری کی دعا کریں. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں میسر کر دیتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے طلاق کی، تو طلاق کی عدت ہم نے کل پڑھ لی تھی، وہ ثلاثۃ قروء ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری کیا ہے؟ خلا. اور خلا کی عدت جو ہے وہ 1 مہینہ ہے. اور خلا کے بعد جو ہے رجوع نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. خلا جو ہے اس کے ساتھ اس میں رجوع نہیں کیا جا سکتا، اس 1 ماہ کی عدت کے اندر رجوع نہیں کیا جا سکتا. یہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے. اور ایک وہ واقعہ ہو جائے گی طلاق رجعی، 1 مہینے کے بعد ایک طلاق رجعی واقعہ ہو جائے گی، اس کے بعد نکاح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ طلاق جو خلا کے ساتھ طلاق ہوتی ہے یہ رجعی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور طلاق کی قسم ہے اور وہ ہوتی ہے طلاق مشروط، یعنی شرط لگا دیتا ہے کوئی شخص شرط لگا دیتا ہے. مثلا ہمارے ہاں جہالت کی انتہا ہے، کوئی یہ کہہ دیتا ہے سسرال والوں سے لڑائی ہوئی تو مرد نے کہہ دیا اب اگر تم اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے. تو اگر وہ اس شرط کو ختم نہیں کرتا
اور وہ عورت چلی جاتی ہے تو اس کو ایک طلاق رجعی جو ہے اس پہ واقع ہو جائے گی. یعنی یہ مشروط، وہ طلاق آلریڈی دے چکا ہے، اس نے ساتھ اس کے شرط لگا دی ہے. تو یہ اتنی جہالت ہے، اتنی لا علمی ہے کہ اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. کبھی کسی نے سنا ہے ایسا؟ یہ جو طلاق کے ساتھ شرط لگائی ہوتی ہے. جی میم، سنا ہے، آنکھوں سے بھی دیکھا. اور میم میرے سوال کا نا ہاف پورشن ابھی وہ مجھے کلیئر نہیں ہوا. جو خلا کی بات ہے نا، سامان کا اور اس کا تو پتہ لگ گیا، لیکن عورت کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم نے خلا دائر کی تو پھر تم بچے نہیں ڈیمانڈ کر سکتی. ہاں، وہ طلاق دے دے تو بچے وہ پھر اپنی مرضی کر سکتے ہیں. ہاں دیکھو، مال کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. فدیہ، بچے مال نہیں ہے، بچے کموڈٹی نہیں ہے جو فدیے میں دیے جائیں گے. بچوں کا معاملہ اس سے بالکل الگ ہے. یعنی یہ ڈرایا جاتا ہے. وہ تو ایموشنلی آپ دیکھ لو ہمارے ہاں کیا کچھ ہوتا ہے، اس میں تو پھر دین تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. ڈرانا تو پھر اور بات ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں لوگ. اللہ رحم کرے ہمارے حال پہ. لیکن اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ اگر کوئی کہ ہاں اگر وہ کر دیتی ہے، سائن کر دیتی ہے، ٹھیک ہے تو مجھے خلا دے دو، میں بچے تم سے نہیں لے سکتی، تو وہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے. تو وہ لیگل ڈاکیومنٹ وہ دکھا سکتا ہے اس کو کہ جی قاضی کو کہ دیکھیں اس نے مجھے لکھ کے دیا ہوا یہ بچے نہیں لے سکتی. وہ ایک الگ کنڈیشن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ویسے کوئی کہ نہیں تم لے سکتی بچے اور پھر لیکن خلا ہو جاتی ہے اور وہ لیگلی کوئی ڈاکومنٹیشن اس پہ نہیں ہے، گواہان نہیں ہے، ریٹن نہیں ہے، تو اس کو کیس کیا جا سکتا ہے. بچے بہرحال جب مائنر ہوتے ہیں تو ماں کے پاس ہوتے ہیں. جی فوزیہ، اگر کوئی بہت فقہی قسم کا سوال ہے تو پھر اس کو رہنے دیں، وہ آپ کو کتاب کا ریفرنس دیا وہاں سے پڑھ لیں. اگر ویسے کوئی سوال ہے تو یا بات آپ کرنا چاہیں تو کر لیں. نہیں، بس یہ طلاق کے متعلق ایک سوال تھا. چلیں جیسے آپ کہیں. پھر دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، قرآن اور سنت کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن ہمارے معاشرے میں اس سے بہت ڈفرینٹ چیزیں رائج ہیں. تو ایک کتاب کا میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا، وہ پورا یہاں پڑھانا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. آپ وہاں سے پڑھ لیں، آپ کو شرح صدر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی ٹائم پر اس کو جب ہم بخاری شریف میں پہنچیں گے کتاب الطلاق تک تو بہت ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے. اب یہ کون سی طلاق ہے؟ 2 طلاقیں پہلے گزر گئی ہیں. الطلاق من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ. تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے شادی کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ دوسرا شخص اگر اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو نہیں ان دونوں پر کوئی گناہ، ان یتراجعا، کہ وہ باہم رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ آئندہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے. ٹھیک ہے، وَتِلْكَ حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو علم رکھتے ہیں. اب یہ کون سی کنڈیشن ہے؟ یہ وہ کنڈیشن ہے جب 3 طلاقیں بائن ہو چکی ہوں. ٹھیک ہے، 3 طلاقیں دے دی، اب دوبارہ نہ رجوع کا آپشن ہے نہ نکاح کا آپشن ہے. اب وہ عورت پہلے شخص کے لیے حلال نہیں ہے. کب تک حلال نہیں ہے؟ اگر وہ ایک دوسری شادی کر لیتی ہے کسی دوسرے شخص سے، وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، یا یہ کہ وہ فوت ہو جاتا ہے، یعنی یہ دوبارہ طلاق لے لیتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے، تو پھر پہلا شوہر اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے، یہ اس میں جو ہمارے ہاں ڈراموں میں بھی دکھاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے پتہ نہیں یہ جو ہم نے مصیبت خود اپنے سر لے لی کہ ایک ہی نشست میں 3 طلاقوں کو جو ہے وہ طلاق بائنہ قرار دے کر، تو اب کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ حلالہ کراتے ہیں. ٹھیک ہے، حلالہ کیا ہوتا ہے؟ حلالہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے، اور اس دوسرے شخص کے ساتھ باقاعدہ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اس عورت کو کچھ عرصے میں 1 دن یا 1 رات یا 2 راتوں کے بعد وہ اس کو طلاق دے دے گا، اور اب وہ عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. یہ جو مروجہ حلالہ کا طریقہ ہے،
یہ انتہائی برا ہے. اتنا برا ہے کہ حلالہ کرنے والے، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں محلل، ٹھیک ہے، اور حلالہ کرانے والا جس کو محللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. حلالہ کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ محلل، اور حلالہ کرانے والا کیا ہوتا ہے؟ محللہ، ٹھیک ہے، ہاتھ کے نیچے زیر کے ساتھ ہے، مفعل کے وزن پر ہے. محللہ، جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے. دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے. مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گودنے والی اور گدوانے والی، بال ملانے والی، بال ملوانے والی عورتیں ملعون ہیں. حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور سود خور اور سود کھلانے والے بھی لعنتی ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے، تمہیں بتاؤں ادھار لیا ہوا سانڈ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، تو فرمایا جو حلالہ کرے. طلاق والی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ وہ پہلے خامن کے لیے حلال ہو جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو اپنے لیے ایسا کرائے وہ بھی ملعون ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے، یعنی حلالہ جائز کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ نکاح کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زندگی بھر ساتھ نبھانا، ٹھیک ہے. کوئی بھی شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کی جو احسن نیت کرتا ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ اس نے اس رشتے کو نبھانا ہے، مرد میں بھی اور عورت میں بھی. جبکہ حلالہ میں یہ نیت ہی نہیں ہوتی. حلالہ میں نیت کیا ہوتی ہے کہ اس نے اس کو طلاق دینی ہے. یعنی جو ایک جنون مقصد ہوتا ہے نکاح کا کہ گھر بسانا ہے، آگے اپنی جنریشن چلانی ہے، وہاں پر یہ نکاح کا جو جنون مقصد ہے وہی نہیں ہوتا. پھر یہ کہ حلالہ میں عورت سے اجازت نہیں لی جاتی، یعنی زبردستی اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے. ان کیس جہالت کی انتہا ہے، اگر عورت بھی راضی ہو جاتی ہے تب بھی یہ انتہائی کبیرہ گناہ ہے. پھر یہ کہ نکاح جو ہوتا ہے اس کے موقع پر جو ہے وہ، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کفر یعنی برابری کو ذہن میں رکھا جاتا ہے. لیکن حلالہ میں عموماً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پر اس مقصد کے لیے ان مردوں کو استعمال کیا جاتا ہے جو تھوڑے مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں یا کسی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، تو ان کو کچھ مال وغیرہ دے کر اس چیز کے لیے راضی کیا جاتا ہے. پھر نکاح میں مہر ہوتا ہے، حلالہ میں مہر نہیں ہوتا. نکاح میں اعلان اور تشہیر کی جاتی، یہ سنت ہے. پڑھا تھا نا ہم نے کہ نکاح میں جو ہے وہ دف بجا کر بچیوں کو ساتھ کیا گیا کہ وہ دف بجائیں تاکہ نکاح کی تشہیر ہو سکے، رائٹ. اور مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، ولیمہ کیا جاتا ہے. لیکن حلالہ میں نہ تو اعلان اور تشہیر ہوتی ہے اور نہ ہی ولیمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ایک معروف طریقے سے کوئی رخصتی وغیرہ ہوتی ہے. اور یاد رکھیں کہ حلالہ میں پھر جو دوسرا شخص ہوتا ہے جس سے اس عورت کا نکاح کیا جاتا ہے، اس سے جسمانی تعلق قائم کرنا لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک انتہائی جسے کہتے ہیں نا کریہ عمل ہے، جو ہمارے معاشرے میں اس کو فینٹیسائز ہی کر کے دکھا دیا گیا ڈراموں وغیرہ میں. اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور ان جہالت سے اپنی پناہ میں رکھے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تلک حدود اللہ، یہ بھی اللہ کی حدود ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں. ایک تو یہ کہ عورت کو اگر 3 طلاقیں دے دی، طلاق بائنہ ہو گئی، تو اب وہ دوبارہ اس شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی اس وقت تک جب تک کہ وہ کہیں اور نکاح نہ کر لے، یا تو وہ مطلقہ ہو جائے، دوبارہ طلاق اس کو ہو جائے، یا پھر وہ بیوہ ہو جائے، تو پھر وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. دوسرا یہ کیا حد ہے اس کے اندر کہ ان یتراجع ان ظن ان یقیم حدود اللہ، کہ اب دوبارہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر وہ ان تمام پہلوؤں کا خیال رکھیں گے جو پیچھے ہم نے پڑھے ہیں، نکاح کے معاملے میں بھی اور زوجین کے حقوق کے معاملے میں بھی. تو وہ ان کا خیال رکھیں گے. اگر انہیں یقین ہے تو پھر وہ یہ کام کریں، اگر نہیں تو پھر کوئی ان کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ یہ عمل نہ ہی ہو.
اور پھر تیسری چیز یہاں اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور وہ یہ بتائی کہ دل کا حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ نے اس کو واضح کر دیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو، یہ بنیادی چیزیں، یہ وہ معاملات ہیں جو جس کا واسطہ ہم میں سے ہر شخص کو پڑتا ہے زندگی کے کسی نہ کسی موقع پہ، بینگ پیرنٹس بھی اور بینگ خود مرد اور عورت کے بھی جو شادی کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر ایک کا اس سے واسطہ کسی نہ کسی لیول پہ پڑتا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کا علم رکھتے ہوں؟ تو اللہ کی حدود تبھی ہمیں واضح ہوتی ہیں ہم پر، تبھی ہمیں پتہ چلتی ہیں جب ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم علم حاصل ہی نہیں کرتے تو پھر ہمیں اللہ کی حدود بھی نہیں پتہ چلتی، ہمیں وہ بھی معلوم نہیں ہوتی، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم ظالموں میں سے ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر ہم ظالموں میں سے بن جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی، اپنے معاشروں میں اذیت، ذہنی اذیت، نفسیاتی بیماریاں اور بہت سارے دوسرے قباح کا جو ہے وہ کہ ہم ذمہ دار بن جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی اپنے لیے اندھیرے کما لیتے ہیں۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ یہ جتنا ہم نے پڑھا، کوئی ہم اس میں ڈیپ فقہی امور میں نہیں گئے ہیں، ہم نے صرف قرآن کی آیات پڑھی ہیں اور ان کو ڈسکرائب کیا ہے، ان کو سمجھا ہے، ان کے معنوں کے ساتھ ان کو سمجھا ہے، اور یہی قرآن 1450 سال سے ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشروں میں کس طرح کے طریقے رائج ہیں۔ تو کیا اس کی بنیادی وجہ ہماری قرآن سے لا علمی نہیں ہے؟ کیا اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنی زندگیوں میں وہ سٹیٹس ہی نہیں دیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا؟ اگلی آیت بھی چونکہ بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے، تھوڑے سا میں اس کو ترجمے کے ساتھ آپ کے ساتھ پڑھ لیتی ہوں، اور جہاں تک اس کو سمجھنے کی بات ہے تو کل ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر لیں گے۔ میں ویسے یہ ساری باتیں آپ کو پہلے سمجھا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچے اپنی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو انہیں، یعنی عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے یا تو آپ ان کو روک سکتے ہیں، یعنی رجوع کر سکتے ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، بھلے طریقے سے روک لیں، او سرحوهن بمعروف، یا رخصت کر دیں ان کو معروف طریقے سے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، اور نہ تم ان کو روکے رکھو تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، یعنی طلاق دی، عدت میں رجوع کر لی، کیونکہ ابھی کچھ اور ظلم و ستم کرنے باقی تھے، ابھی کچھ اور بدلے لینے باقی تھے، ابھی کچھ اور طنز اور کچھ اور زیادتیاں باقی تھیں، اس لیے روک لیا، یہ جائز نہیں ہے۔ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك، اور جو کوئی اس مقصد کے لیے بیوی سے رجوع کرتا ہے، ذالک فقد ظلم نفسہ، تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اپنے اوپر ظلم کیا کا کیا مطلب ہے؟ اپنے لیے اس نے اندھیرے خرید لیے ہیں۔ بظاہر تو وہ عورت پہ ظلم کرتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اصل میں اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے لیے قیامت کے اندھیرے خرید لیے ہیں۔ اور پھر دنیا میں بھی ایک وقت آتا ہے جب ایسا ظالم شخص ریئلائز کرتا ہے کہ اس نے غلط کیا تھا، اور وہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ جو کریں اس کو بھرے نہیں، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، تو کچھ نہ کچھ۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم مظلوم بن جاتے ہیں۔ تو یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی غلطی کو ریئلائز ہی نہ کرے اور سمجھے کہ نہیں میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، حالانکہ وہ اصل میں اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں بھی وہ اس کو بھگتتا ہے، آخرت میں بھی وہ اپنے لیے اندھیرے اکٹھے کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ تم بنا لو اللہ کی آیات کو مذاق۔ اللہ نے جو حکم دیے ہیں، اللہ نے جو حدود بتا دیے ہیں، وہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ تمہارا دل کرے تو تم اس پہ عمل کرو، تمہارا دل کرے تو تم نہ کرو، تمہارا دل کرے تو تم ایک نشست میں 3 طلاقیں دے دو، اور پھر تمہارا دل کرے تو تم حلالے کراتے پھرو۔ مذاق مت بناؤ اللہ کی آیات کو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو نعمت اللہ کی جو اللہ نے تم پر کی ہے، یعنی یہ جو شادی ہی، اس کے نتیجے میں جو تمہیں اسپاؤزز ملے، تمہیں بیوی ملی ہے، جو تمہیں اولاد ملی، جو تمہیں گھر ملا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور پھر دین کی نعمت،
اسلام کی نعمت اور جو اللہ تعالیٰ نے حکمت برے احکامات اس کتاب میں نازل کیے، یعظکم بھی، جس کے ساتھ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، وہ سب نعمتیں یاد کرو، اسلام کی نعمت، گھر کی نعمت، ایک بیوی کے اور بچوں کے ہونے کی نعمت، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور خوب اچھے سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، وہ ہر چیز جانتے، تمہاری نیتوں کے حال بھی، تم جو مظلوم بن رہے ہو، تم جو کچھ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، کہاں تم حق پر ہو، کہاں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کہاں تم حق کے دائرے سے نکل کر ظالم بن گئے ہو اور تم خود زیادتی کرنے والے بن گئے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جہاں بھی نکاح کی بات آئے گی، جہاں بھی حقوق زوجین کی بات آئی ہے، جہاں بھی طلاق کی بات آئی ہے، تقوی کا ذکر آیا، تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے بیچ میں رہتا ہے، وہ حدود توڑنے والا نہیں ہوتا، وہ اپنے اوپر ظلم برداشت کر لیتا، وہ ظالم نہیں بنتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو سمجھ بھی سکیں اور ان پر عمل بھی کر سکیں اور دوسروں تک پہنچا بھی سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تقوی نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔